الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبده الذی فضله بالعلم والاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ بختیار افریدی بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح اور تو میری بہن کی طرح ہے، پشتو میں اس طرح کہتے ہیں کہ تزماد مور پرشانیے اور تزماد خور پرشانیے، تو کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، اگر کسی نے اسی طرح کہا، اس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اپنی بیوی سے کہا، یا تم میری بہن کی طرح ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے وغیرہ ذالک، اس طرح کسی وضو سے تشبیہ دی، تو اس صورت میں زہار واقع ہو جاتا ہے اور بیوی جو ہے وہ اپنے اوپر حرام ہو جاتی ہے، شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کی صورت پر یہ ہے کہ وہ اگر بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو پھر اس کا جو ہے نا وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین۔ یا تو وہ ایک غلام آزاد کر، باندی آزاد کرے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، لیکن آج کل غلام آزاد کرنا یا باندی آزاد کرنا یہ ممکن نہ رہا، کیونکہ غلام اور باندیاں نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ وہ کیا کرے، 2 مہینے روزے رکھے، اور یہ روزے جو ہے نا اس کو مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اگر 2 ماہ روزے کے اور یہ 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے بیوی کے جانے سے پہلے من قبل ان یتماسا، یہ دونوں صورتوں میں، غلام آزاد کرنے میں بھی اور روزے رکھنے میں بھی، من قبل ان یتماسا، بیوی کے جانے سے پہلے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں یہ قید نہیں ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے، بلکہ اگر کھانا ادھر کھلایا جا رہا ہو اور اندر جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہو، میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہو، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں چونکہ من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ لیکن یہ زہار اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ تشبیہ کے الفاظ استعمال کیے ہو، کی طرح ہے، جیسے آپ پشتو میں کہا ہے تو مور پشانی ہے۔ اگر تشبیہ کے الفاظ نہ ہو، صرف یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں ہے، تم میری جو ہے بہن ہے، تو اس سے پھر زہار واقع نہیں ہوتا۔ زہار واقع ہونے کے لیے جو ہے وہ الفاظ تشبیہ جو ہے وہ استعمال کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ اس میں مچھلی نہیں کھا سکتے۔ میں نے پھر کہیں دیکھا کہ وہ یہودیوں کے بارے میں اس کی پابندی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ یہودیوں پر پابندی لگی تھی ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن شکار پر پابندی تھی، مچھلی کے شکار پر، باقی دنوں میں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی اوپر آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، تو انہوں نے پھر خیر اس کی وہ مخالفت کی، ہفتے کے دن جو ہے نا وہ ایک لمبا واقعہ ہے، شکار کرنا شروع کر دیا۔ ہفتے کے دن جو ہے سائڈوں پہ تالاب بناتے تھے، پھر جب مچھلی تالاب میں آتی تھی تو تالاب کو بند کر دیتے تھے، پھر اگلے دن نکالتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے۔ تو یہ یہودیوں پر پابندی تھی۔ باقی ہمارے لیے مچھلی کھانا یہ کسی بھی دن ممنوع نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہفتے کے دن کسی بھی دن ہم کھا سکتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، کسی رات کو، دن کو، اس کی کوئی ممانعات نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر ٹائم جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ دبئی سے میر گل صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کب پڑھنا
بہتر ہے سنتوں کے بعد اور وطروں سے پہلے یا وطر کے بعد. 2 رکعت نفل نماز عشاء کے بعد وطروں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں سنتوں کے بعد وطروں کے درمیان, اور وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد نفل پڑھنا منقول ہے بیٹھ کر. یہاں پر اس میں بحث ہے کہ بیٹھ کر ہی پڑھنے بہتر ہیں یا کھڑے ہو کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر پڑھتے تھے, امتیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھنا یہ بہتر ہے. تو اور وطروں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وطروں سے پہلے پڑھی جائیں, یعنی سنتوں اور وطروں کے درمیان. ٹھیک ہے, وطر جو آخر میں پڑھے جائے. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا, کہ تم وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ. تو وطر جو ہے نا سب سے آخر میں پڑھنے چاہیے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وطر جو ہے نا تہجد کے بعد پڑھے جائے. صبح کے وقت یعنی صبح سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھی جائے, اس کے بعد جو ہے وطر پڑھے جائے, تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ تم وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ. بہتر یہ ہے کہ وطر نفل پہلے پڑھ جائے. البتہ اگر اس کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور